یہ پروگرام کی سٹون کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کی سٹون سائڈ واک شیڈ اینڈ اسکیفولڈنگ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود صدق الله العظيم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے روزے سے متعلقہ چند ضروری احکام و مسائل۔ رمضان المبارک کے روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ایک روزہ قابل قدر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو فرائض ہیں ان فرائض میں سے ایک فرض رمضان المبارک کا روزہ بھی ہے۔ ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حتی الامکان رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے ہر مسلمان پر فرض ہے اور رکھنے چاہیے۔ بلا عذر شرعی، اگر کسی کو شرعی عذر لاحق ہو تو اس صورت میں اس کو اجازت ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہوتی ہے۔ تو بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ ایک ایسا حکم ہے اللہ کا اور ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی نے بغیر عذر کے قصداً ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اور افطار کر لیا تو پھر ساری زندگی روزے رکھ لے تو اس روزے کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے اندر جو رحمتیں ہیں، اس کے اندر جو اللہ کی رضا رکھی ہوئی ہے وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں چند اہم امور ہے جن کو مد نظر رکھنا ایک ضروری عمل سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے کہ روزہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا وقت صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ روزے کا وقت اذان سے شروع ہوتا ہے اور پھر اذان پہ ہی ختم ہوتا ہے، یعنی مغرب کی اذان پر ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ اس شبے میں پڑھنے سے
روزہ بسا اوقات خراب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے۔ صبح کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں شروع ہوتی ہیں، اور روزہ جو سحری ختم ہوتی ہے اور روزے کی نیت وہ صبح صادق سے پہلے کرنی چاہیے۔ صبح کا وقت داخل ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے 5:30 پر وقت ہوگا صبح صادق کا، کہ 5:30 پر سحری ختم ہو جائے گی، 5:28 تک احتیاطاً وہ اپنی سحری سے فارغ ہو جائے، اپنا منہ صاف کر لے اور پھر اس کے بعد نیت کر لے۔ پھر جب صبح صادق ہو جائے اور صبح کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد پھر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وقت تک کھانا پینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اس دن کی قضا پھر لازم ہوتی ہے۔ افطاری میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بس اوقات وقت کا پتہ نہیں چلتا اور انسان کھا پی لیتا ہے، پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اب تو وقت ہونے میں 2-4 منٹ باقی ہے، تو اس صورت میں روزہ تو فاسد ہو جاتا ہے، لیکن احتیاطاً ایک قضا لازم ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، صرف ایک قضا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس بات میں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ صبح صادق شروع ہونے سے پہلے آدمی اپنی سحری ختم کر دے۔ شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس میں اپنا جو ٹائم ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ اذان کی آواز آنا ضروری نہیں ہے، ٹائم کا داخل ہونا ضروری ہے۔ جب ٹائم داخل ہو گیا مغرب کا، غروب آفتاب ہو جائے تو اب افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ افطاری کر لیں۔ آپ کو اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، وقت داخل ہو گیا ہے مغرب کا تو اب افطاری کا وقت ہو گیا ہے، آپ روزہ کھول لیں، اور روزہ رکھنے کی نیت وہ کر لینی چاہیے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان۔ اسی طرح افطاری کے وقت جب افطاری کریں تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جب افطاری کر لے تو اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ اس کا بہت بڑا اجر ہے، تو اس لیے ان باتوں میں بہت احتیاط کریں کہ کہیں ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، کہ صبح صادق کا خیال کریں اور اسی طرح افطاری کا خیال کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہم افطار کر لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑ جائے، اس کی طبیعت خراب ہو یا کوئی مسئلہ ہو، اس کو انجیکشن لگنے کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو انجیکشن لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر ڈرپ بھی چڑھانے کی ضرورت پڑ جائے تو ڈرپ بھی چڑھا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے اور اس کے اندر دوائی ڈالنا چاہتا ہے روزے کی حالت میں، تو اس کے بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح سرما لگانے کے لیے کہتے ہیں، تو سرما لگانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگرچہ اس کا اثر حلق میں کیوں محسوس نہ ہو۔ کان کے اندر دوا ڈالنے سے
اسی طرح ناک کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور انجیکشن کے اندر اس بات کا احتیاط، اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ انجیکشن یا وہ ڈرپ جو لگا رہے ہیں وہ کہیں بھوک جو انسان کو لگتی ہے روزے کی وجہ سے، اس کا احساس ختم کرنے کے لیے نہ ہو، کمزوری ختم کرنے کے لیے نہ ہو، یا کوئی دوائی ایسی نہ ہو کہ جس کا اثر جو ہے وہ معدے تک پہنچ جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دانتوں سے، مسوڑوں سے خون نکلتا ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے مسوڑوں سے خون آتا ہے، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر تھوک غالب ہے اور خون مغلوب ہے، یعنی تھوک کی مقدار زیادہ ہے اور خون کی مقدار کم ہے، اور وہ حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر خون کا اثر غالب ہے اور تھوک مغلوب ہے تو اس صورت میں اگر حلق میں چلا جائے تو اس صورت میں پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ خون غالب ہے اور تھوک مغلوب ہے، تو پھر اس پر کہا جائے گا کہ روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس روزے کی ایک قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا، اول تو کرنا نہیں چاہیے، اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے، اور اگر کسی نے یہ کر لیا اور اس کا اثر اور اس کا ذائقہ حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پھر ایک قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین ہوتی ہے، گھروں میں کھانا وغیرہ پکاتی ہیں، تو اس صورت میں بسا اوقات ان کو نمک چکھنا ہوتا ہے، تو اول تو اس طرح کرنا مکروہ ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، لیکن اگر ضرورت کے پیش نظر اس طرح کر لے جو کہ اشد ضرورت ہو تو اس کی اجازت ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو اس لیے یہ چیدہ مسائل رمضان المبارک کے ان کا سیکھنا ضروری اور اہم ہے۔ اگلا مسئلہ، اگر کسی نے بھولے سے کھا پی لیا اور خوب کھایا پیا، پیٹ بھر کے کھا پی لیا، تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چونکہ بھول کے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ بدستور باقی ہے۔ اور اگر اس نے بھولے سے روزے کے اندر کھا پی لیا اور پھر اس شبے میں پڑ گیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور مزید کھاتا پیتا رہا، تو اس صورت میں اس کا روزہ وہ فاسد ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ اس صورت میں اس پر صرف ایک قضا لازم ہوگی، کفارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی رمضان المبارک میں بھول کے کھا پی رہا ہو اور اس کے ساتھ آس پاس دوسرے افراد موجود ہوں، تو اگر دیکھا جائے گا کہ یہ جو روزہ دار ہے اور بھولے سے کھا پی رہا ہے، اگر یہ تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اس صورت میں پھر مناسب یہ ہے کہ اس کو یاد دلا دیا جائے کہ جناب آپ کا روزہ ہے، تو پھر یاد آنے پر فوراً جو کچھ منہ میں ہے اس کو پھینک دے اور منہ صاف کر لے، اس کو اندر نہ نگلے۔ یاد آنے کے بعد اگر وہ جو کچھ منہ میں ہے اس کو اندر نگل لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی پھر قضا لازم آئے گی، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ شخص جو بھولے سے کھا پی رہا ہے
اس کو دیکھا جائے گا، اگر یہ کمزور ہے اور یہ کھا پی رہا ہے تو اس صورت میں اس کو یاد نہ دلائیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اس کو اپنا مہمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، اور یہ کھا پی رہا ہے تو اس کو کھانے پینے دیا جائے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الٹی کر لی، قے کر لی، تو اس صورت میں روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں اگر الٹی منہ بھر کے آ گئی اور اس کے کچھ اثرات اور کچھ ذرات واپس چلے جاتے ہیں، حلق میں اتر جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ روزے کے چیدہ مسائل تھے جو اہم اور ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے اچھے انداز سے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔